پھر کیا تمہاری تذکیر سے ہم صرف اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم اپنی حجت پوری کریں گے۔ ہم نے اگلوں میں بھی کتنے ہی نبی رسول بنا کر بھیجے، تاہم جو نبی بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو کہ تمہارے ان منکروں سے کہیں زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ بستی کو حیات تازہ بخش دی۔ اسی طرح تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے یہ سب قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو کہ ان کی پیٹھ پر اطمینان سے بیٹھو، پھر جب ان پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کر لیتے، یقیناً ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اپنی مخلوقات میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کیں اور تم کو بیٹے دے کر نوازا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی تہمت خدائے رحمان پر رکھتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں پلتی اور مخاصمت کے موقعوں پر گویا بے زبان ہوتی ہے۔ ان پر افسوس، انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی اب لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ ان کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی اس حماقت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ ان کے خبردار کرنے والے نے کہا، کیا اس کے باوجود بھی کہ اگر میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے ان سے ان کی اس سرکشی کا انتقام لیا۔ پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد کریں جب ان کے ابو الآبا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں، میں صرف اسی کو پوچھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، سو کچھ شک نہیں کہ تم سے برات کے بعد اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم نے یہ بات ایک روایت کی حیثیت سے اپنے بعد والوں میں چھوڑی تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ نہیں، یہ اس سے ناواقف نہیں تھے، بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، پھر لمبی مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور ایک پیغمبر بھی جو دین سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے۔ یہ حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔
کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا تیرے پروردگار کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سامان تو ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ کہ اس پر مغرور نہ ہوں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہو رہے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے، اور زینے بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، بلکہ چاندی ہی نہیں سونے کے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہیں، اور آخرت اے پیغمبر تیرے پروردگار کے ہاں صرف ان کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ان پر افسوس، یہ رحمان سے غافل ہیں، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ شیاطین اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی، سو کیا ہی برا رفیق ہوگا۔ کہا جائے گا، لوگو جب تم نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم ڈھائے ہیں تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ یہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں اے پیغمبر، پھر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ اب اگر ہم تمہیں اٹھا بھی لیں تو یہ چھوٹ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ان سے لازماً بدلہ لیں گے، یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ تمہارے اس دنیا میں ہوتے ہوئے تم کو لا دکھائیں تو اس میں بھی کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سو انہیں چھوڑو اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً تم ایک سیدھی راہ پر ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آگے تم سب کو اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تم سے پہلے ہم نے اپنے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے، اور ہم ایک پر ایک جو نشانی بھی انہیں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ اے ساحر، اپنے پروردگار سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اب ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب وہ عذاب ہم ان سے ٹال دیتے تو اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ اس سے جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی تو فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، اور یہ نہریں بھی کہ میرے نیچے بہہ رہی ہیں؟ پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ایک بے وقت آدمی ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ اگر یہ پیغمبر ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے لیے اوپر سے سونے کے کنگن اترے ہوتے، یا اس کے ساتھ پرے باندھے ہوئے فرشتے آتے؟ سو اس نے اپنے قوم کی عقل کھو دی اور وہ اس کے کہے میں آ گئے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، چنانچہ اپنی نافرمانیوں سے جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ان کو ایک قصہ ماضی اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب انہی حقائق کی یاد دہانی کے لیے
ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پیروں بھی تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، پھر ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ تمہارے سامنے یہ بات محض کج بحثی کے لیے اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ ایک بندہ ہی تھا جس پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو اپنی قدرت کی ایک مثال بنایا، اور تمہیں کیا خبر کہ ہماری قدرت کس قدر بے پایاں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہاری جگہ آ جاتے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ یقیناً وہ قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے، تو اس کے برپا ہونے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تم کو اس راہ سے روکنے نہ پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا تو اس نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگو، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آ گیا ہوں، اس لیے کہ تم کو دین کی حقیقت سمجھا دوں، اور اس لیے کہ میں تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، تو اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر اتنی واضح ہدایت کے باوجود اس کے پیروؤں کے اندر سے بہت سے گروہوں نے فرقے پیدا کر لیے، سو تباہی ہے ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی، جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ یکایک ان پر آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ انہیں بتاؤ کہ اپنے شریکوں کے بھروسے پر نہ رہیں، اس دن خدا سے ڈرنے والوں کے سوا تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ تم آزردہ خاطر ہوگے۔ یہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، تم اور تمہارے ہم مشرب سب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کی رکابیاں اور سونے کے پیالے گردش میں ہوں گے، اور اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل کو بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوں گی، اور ان کو مژدہ سنایا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ یہ مجرمین البتہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور یہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور یہ جہنم کے داروغے کو پکاریں گے کہ اے مالک، کوئی ایسی صورت ہو کہ تیرا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ قریش کے لوگوں، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں اکثر کا حال یہ ہے کہ حق سے بیزار ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے تو یقیناً ہم بھی ٹھان لیں گے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کے خلاف ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے فرشتادے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں گا۔ زمین اور آسمانوں کے پروردگار، عرش بری کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، سو ان کو چھوڑو۔ یہ بلفضولی اور ہنسی مسخری کر لیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے دوچار ہو جائیں جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ وہی اکیلا آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے۔
اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں؟ اور وہ اپنی اس بات سے گواہی دیں گے کہ اے رب، یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، سو ان کو نظر انداز کرو اور کہہ دو کہ میرا سلام ہے، پھر یہ عنقریب جان لیں گے۔ الدخان۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص ہمارے حکم سے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ خاص تیرے پروردگار کی رحمت سے ہم ان لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے تھے۔ یقیناً وہی سمیع و علیم ہے۔ اس پروردگار کی رحمت سے جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار جو پہلے گزر چکے ہیں۔ نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ سو اس دن کا انتظار کرو اے پیغمبر، جب آسمان صریح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب، ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کے لیے نصیحت کہاں؟ ان کے پاس تو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والا رسول آ گیا تھا۔ اس پر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہہ دیا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے یہ عذاب تم سے ہٹائے دیتے ہیں، مگر تم لوٹ کر وہی کرو گے جو تم کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، وہ دن ہوگا کہ ہم پورا بدلہ لے کے رہیں گے۔ ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی ہم نے آزمایا، اور ان کے پاس اسی مقصد سے ایک معزز رسول آیا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح حجت پیش کرتا ہوں، اور متنبہ ہو جاؤ کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میری راہ چھوڑ دو۔ ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، تو بالآخر اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا، اچھا تو میرے بندوں کو رات ہی رات میں لے کر نکل جاؤ، اور آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور ہاں، دریا سے گزرنے کے بعد اس کو پرسکون چھوڑ دینا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ اب غرق ہونے والا لشکر ہیں۔ یہ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور عیش کے سر و سامان اپنے پیچھے چھوڑ گئے جن میں یہ مزے کرتے تھے۔ اس طرح کے مجرموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ بنی اسرائیل کو ہم نے اس طرح ذلیل کر دینے والے عذاب سے نجات دی تھی، فرعون سے۔ یقیناً وہ بڑا ہی سرکش تھا، حد سے گزر جانے والا تھا، اور ان کو دیکھ سمجھ کر دنیا والوں پر ترجیح دی تھی، اور ان کو ایسی نشانیاں عطا فرمائی تھیں جن میں ان کے لیے کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا پہلی دفعہ کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ سو ایمان والو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ۔ یہ کس بل بوتے پر ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ ہم نے ان کو ہلاک کر مارا، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح کے مجرم لوگ تھے۔
زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، مگر ان کی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ جن پر اللہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہی زبردست ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ زقوم کا درخت اس دن گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پیٹ میں کھولے گا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑو اور رگیدتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ اسے چکھو، تم ہی ہو کہ بڑے زور والے، بڑے عزت دار بنے رہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرنے والے البتہ امن کی حالت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی شان یہی ہوگی، اور ہم ان سے غزال چشم گوریاں بیاہ دیں گے۔ وہاں نہایت اطمینان کے ساتھ وہ ہر طرح کے میوے منگا رہے ہوں گے۔ پہلی موت کے بعد جو دنیا میں آ چکی، وہ اب اس میں کبھی موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ ان کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ خاص تیرے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ سو انہیں اسی قرآن سے یاد دہانی کرتے رہو اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے تو اس کو تمہاری زبان میں نہایت موزوں بنایا ہے، اسی لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر بھی نہیں مانتے تو تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ الجاسیہ۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے، جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں، اور خود تمہاری خلقت میں اور ان حیوانات میں بھی جو اس نے تمہارے لیے پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین کرنا چاہیں۔ اور شب و روز کے بدل کر آنے میں، اور اس روزی میں جو اللہ نے پانی کی صورت میں آسمان سے اتاری، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ تمہیں سنا رہے ہیں۔ تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال کے لیے جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے، وہ اس کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر بھی تکبر کے ساتھ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا رویہ ہے، سو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ہماری آیتوں میں سے اسی طرح اسے جب کسی بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے ان کے کچھ کام آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن اصل ہدایت ہے، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، ایسا کہ کپ کپی پیدا کر دے۔ لوگو، اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے سازگار بنا دیا کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اس لیے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرو، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار رہو۔
اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تم اہل ایمان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ ان سے درگزر کریں جو خدا کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، کہ وہ اپنا پیمانہ بھر لیں اور اللہ ایک گروہ کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا نفع اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر اسی بدلے کے لیے تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کن لوگوں کے بھروسے پر تمہاری مخالفت کر رہے ہیں؟ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری عطا فرمائی تھی، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا تھا، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے خاص کر کے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ہم نے اپنی شریعت کے واضح احکام ان کو دیے تھے۔ پھر جو اختلاف انہوں نے کیا تو ہماری طرف سے ان کے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد سے کیا۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اے پیغمبر، اب ہم نے تم کو اپنے دین کی ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، سو تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جن کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ خدا کے آگے تمہارے کچھ کام آنے والے نہ بنیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اپنی جانوں پر یہ ظلم ڈھانے والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی آیتوں کی کتاب ہے، اور جو لوگ یقین لائیں ان کے لیے دنیا میں ہدایت اور آگے رحمت ہے۔ کیا یہ برائیوں کا ارتکاب کرنے والے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برا حکم ہے جو یہ لگا رہے ہیں۔ اللہ نے تو زمین اور آسمانوں کو غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ کرے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا یہی ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، اور اللہ نے اسی بنا پر جن کو گمراہ کر دیا، اس کے باوجود کہ خدا کے دین کا علم رکھتے تھے، اور ان کے دل پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو اب کون ہدایت دے سکتا ہے اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے؟ ایمان والو، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ ان میں سے جن لوگوں کو قیامت کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں، اور کوئی فرد ہو یا قوم، یہی زمانے کی گردش ہے جو ہمیں ہلاک کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ انہیں بتا دو کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی قیامت کے دن تک جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تم کو جمع کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے شریکوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں تو یہ ان کا خیال خام ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن یہ اہل باطل بڑے خسارے میں پڑیں گے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانو بیٹھا ہوا ہے۔
ہر گروہ کو اپنا نامہ اعمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے رہے ہیں۔ پھر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تھے ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی در حقیقت کھلی کامیابی ہے۔ رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان سے کہا جائے گا اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ یقیناً سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہاں کچھ گمان سا ضرور رکھتے ہیں لیکن اس کا یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ سو شکر اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کے پروردگار اور زمین کے پروردگار، تمام عالم کے پروردگار کے لیے۔ زمین اور آسمانوں میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ الاحقاف۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کو اور جو ان کے درمیان ہیں ہم نے غایت کے ساتھ اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ منکرین اس حقیقت سے اعراض کیے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ یہ کس بھروسے پر اعراض کر رہے ہیں؟ ان سے کہو کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجھا ہے کہ انہیں معبود بنا لیا جائے؟ اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے سامنے پیش کرو یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم سچے ہو۔ ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو انہیں قیامت کے دن تک جواب دینے والے نہیں ہیں۔ ان کو تو ان لوگوں کی دعاؤں کی خبر بھی نہیں ہے، اور اس دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے تو تم خدا کی پکڑ سے مجھے کچھ بھی بچا نہ سکو گے۔ تم جن باتوں میں لگے ہو وہ ان سے خوب واقف ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ مہلت جو تم کو ملی ہوئی ہے تو محض اس لیے کہ وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی بشر ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے پوچھو کبھی سوچا بھی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا
اور تم اس کا انکار کر بیٹھے، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی کتاب کے نازل ہونے کی گواہی بھی دے چکا ہے، سو اس نے تو مان لیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہ منکرین ایمان والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا تو ادنا درجے کے یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ دوڑتے، اور مزید یہ کہ جب اس قرآن سے انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے، رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب اس کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہے، عربی زبان میں، اس لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے انہیں خبردار کرے اور ان کے لیے خوشخبری ہو جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر جمے رہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی آزردہ خاطر ہوں گے۔ یہی جنت کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے اعمال کے صلے میں جو وہ کرتے رہے۔ تم سمجھنا چاہتے ہو کہ لوگ کس طرح خوبی سے عمل کرنے والے اور کس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے بنتے ہیں؟ تو سنو، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مشکل سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا کم و بیش 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ ان سب مراحل سے گزر کر جب انسان اپنی پختگی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور تو میری اولاد میں بھی میرے لیے نیک بختی پیدا کر دے۔ میں تیری طرف رجوع لایا اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اچھے عمل ہم ان سے قبول کریں گے اور جن کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے کہ جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے برخلاف جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم پر تف ہے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نکل کر نہیں آیا؟ ماں باپ اللہ کی دہائی دیتے ہیں کہ تیرا ناس ہو، ایمان لا، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو گئی کہ انہی گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکے ہیں، بے شک یہ نامراد ہونے والے ہی تھے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے قیامت میں ان کے عمل کے مطابق اچھے یا برے درجے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور اس لیے کہ ان کے اعمال وہ ان کو پورے کر دے۔ وہ یہی کرے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لوگوں اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی عمدہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور تم نے وہاں ان سے فائدہ اٹھا لیا، تو آج تم ذلت کا عذاب بدلے میں پاؤ گے، اس وجہ سے کہ بغیر کسی حق کے تم زمین میں تکبر کرتے رہے اور اس وجہ سے کہ تم خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ انہیں عاد کا بھائی ہود یاد دلاؤ اے پیغمبر، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا اور اس کے آگے اور پیچھے کے علاقوں میں خبردار کرنے والے گزر چکے تھے۔ اس نے خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کر دو؟ سو اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ اس نے کہا، وہ کب آئے گا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں۔
مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو جس کی دھمکی انہیں دی گئی تھی دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادیوں کی طرف عمڈا چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، تند ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں میں انہیں قدرت دی تھی جن میں قریش مکہ تمہیں قدرت نہیں دی ہے، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، لیکن اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نہ ان کے یہ کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ پھر یہی نہیں، تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی ہم نے اسی طرح تباہ کر دی تھیں، اور اس سے پہلے اپنی آیتیں ان کے لیے گوناگوں پہلوؤں سے پیش کی تھیں، جس طرح تمہارے لیے پیش کر رہے ہیں، تاکہ وہ رجوع کریں۔ پھر سوچو کہ ان ہستیوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جن کو انہوں نے خدا کے سوا اس کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے۔ یہ سب ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء تھا جو وہ کرتے رہے۔ اور انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا کہ وہ قرآن سنیں۔ سو جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب اس کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے کہ ان کو خبردار کریں۔ انہوں نے کہا، ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس کے متعلق اس سے پہلے موجود ہیں۔ یہ حق کی ہدایت دیتی اور ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے گا جو اس کے قانون کے مطابق معاف کیے جا سکتے ہیں، اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمین میں کہیں بھاگ کر خدا کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ قیامت کے دن خدا کے سوا اس کے کوئی حمایتی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں اس کو ذرا تکان نہیں ہوئی، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ منکرین دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم، ضرور حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا، تو چکھو اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ جو تم کرتے رہے تھے۔ سو اے پیغمبر، ثابت قدم رہو جس طرح اولو العزم پیغمبر ثابت قدم رہے، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے، تو محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ اب ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ محمد، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال اللہ نے رائے گاں کر دیے ہیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے،
اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے وہی حق ہے۔ ان کی برائیاں اللہ نے ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ ان کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ سو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو، پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو حکم دیا اس لیے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائے، اور مطمئن رہو اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ ہرگز رائے گاں نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ ان قریب وہ ان کو ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا، ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے پاؤں جما دے گا۔ رہے وہ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے لیے ہلاکی ہے، اور ان کے اعمال اللہ نے رائے گاں کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری ہے، تو اللہ نے ان کے اچھے اعمال بھی اکارت کر دیے۔